السلام علیکم رامزی صاحب۔ وعلیکم اکثر لوگ جب کسی تاریخی واقعے کا حوالہ دے رہے ہوتے ہیں تو اس میں بائبل وغیرہ سے بھی تھوڑی سی ہسٹری بیان کرتے ہیں۔ آپ نے بھی اپنے ایک بیان میں فرمایا تھا کہ اللہ کی کتابیں ہیں، اللہ نے ان کی بھی حفاظت کی ہے، ان میں کہیں جگہوں پہ ترجمے میں فرق آیا اور کہیں جگہوں پہ ان میں مانوی تحریف ہوئی ہے۔ تو غامدی صاحب پھر اس کا مطلب ہے کہ پھر یہ کیوں نہیں ہے کہ مسلمان ان کی بھی تلاوت کریں، نماز میں ان کی بھی تھوڑی سی رکعت پڑھ لیں، تراویح میں اس کو پڑھیں، حفاظ ان کو بھی حفظ کریں، پھر ہم نے ان کو ٹوٹل چھوڑ کے صرف آخری کتاب کو کیوں اس میں بنا لیا اپنا ریفرنس پوائنٹ؟ شکریہ۔ یہ کتابیں اللہ تعالیٰ کی اپنی زبان میں نہیں رہی ہیں، اس وجہ سے اب ان کی تلاوت کے تو کوئی معنی نہیں۔ ان کو علم کے لیے پڑھا جاتا ہے اور وہ مسلمان ہمیشہ پڑھتے ہیں۔ ہمارے سرانے اسی طرح ہوتی ہیں جس طرح قرآن مجید ہے، ہم ان کی مراجعت کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، ان سے استشہاد کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے ہاں ان کے بڑے ماہرین پیدا ہوئے ہیں، امام ابن تیمیہ ہے، ابن حزم ہے، بہت جلیل القدر علماء جو بائبل پر یا بائبل میں جو الہامی کتابیں ہیں ان پر بڑی گہری نظر رکھتے تھے۔ ہمارے زمانے میں مولانا عنایت رسول ہیں، امام فرائی ہیں اور بہت سے لوگ ہیں۔ تو اس لیے جو اعتنا ان کے ساتھ برتنی چاہیے وہ مسلمان برت رہے ہیں۔ عام لوگ اس سے واقف نہیں ہیں، ان کا رویہ بھی ذرا مختلف ہوتا ہے۔ علماء کے ہاں تو یہ چیز اسی طرح موجود ہے۔ تو جو آپ چاہتے ہیں وہ حیثیت تو صرف کلام اللہ کو حاصل ہو سکتی ہے، وہ اس کے ترجمے کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ آپ نے غور نہیں فرمایا، ہم اپنی نمازوں میں قرآن کا بھی ترجمہ نہیں پڑھتے، قرآن پڑھتے ہیں۔